بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ یوم وصال کے حوالے سے بڑی معروف ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا مقام و مرتبہ ہے تمام خواتین میں، بلکہ بعض محدثین نے کہا کہ مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، ماہ رمضان المبارک برکتوں والا مہینہ ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ یوم وصال کے حوالے سے بڑی معروف ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا مقام و مرتبہ ہے تمام خواتین میں، بلکہ بعض محدثین نے کہا کہ مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ قریش مکہ المکرمہ میں سب سے زیادہ معزز خاتون تھی اور مالدار خاتون تھی۔ آپ نے اپنا سارا سرمایہ دین اسلام کی تبلیغ و ارشاد کے لیے وقف کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب آپ کا عقد ہوا ہے تو اس کے بعد آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معتکف رہے غار حرا میں، تو جبل نور پر اس وقت جانے کے راستے بنے ہوئے نہیں تھے، سنگریزے ہی سنگریزے تھے، اور ان سنگریزوں پر چل کر آپ جایا کرتی تھی۔ تقریباً 20 لیٹر پانی اپنے پشت پر اس کا مشکیزہ لے کر جانا، پھر دونوں ہاتھوں میں غذائی اجناس کی باسکٹ لٹکا کر کے جانا۔ یہ آج تو جوان لوگ غار حرا پہ نہیں جا پاتے ہیں، یہ اس زمانے میں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا جایا کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ایک مرتبہ حاضر بارگاہ رسالت مآب ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں آج کوئی قرآنی آیت لے کر نہیں آیا، میں اللہ تعالیٰ کا ایک سلام لے کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کا محبت بھرا سلام، اور وہ سلام صرف آپ کی اہلیہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور ان کو بشارت دیجئے جنت میں موتیوں کے ایک ایسے گھر کی جہاں کسی قسم کا شور و شغب نہیں ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی اہلیہ محترمہ سے بڑی محبت فرماتے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی، ان کے پہلے بھی بچے موجود تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بچے بھی اپنی کفالت میں رکھے۔ پھر اس کے بعد حضرت قاسم، پھر حضرت عبداللہ، پھر حضرت طیب، پھر حضرت طاہر، پھر حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، اور پھر حضرت سیدۃ النساء فی العالمین سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی حضرت خدیجہ کے بطن سے یہ کئی بچے، اور اس کے باوجود دین اسلام کی خدمت میں آپ پیش رہی ہیں، اور ہر 1-2 دن کے وقفے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مکہ المکرمہ سے پیدل چل کر کے جانا، اور جو راستہ میں نے قیاس کیا ہے کہ جہاں سے آپ تشریف لے جاتی تھی، وہ راستہ بھی کم از کم جو ہے 7 کلومیٹر کا راستہ ہے،
یعنی 7 کلومیٹر اپنے کاشان اقدس سے نکل کر جبل نور تک پہنچنا، اور پھر جو جبل نور کی چڑھائی ہے تقریباً 3500 فٹ اونچا، اس پر چڑھنا تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی جو محبت ام المومنین کے دل میں موجود تھی، یہ اسی کا اظہار ہے۔ ام المومنین نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ اسلام کی پہلی شہادت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور پھر ان کے خاوند حضرت یاسر رضی اللہ تعالی۔ شہادت کے بعد ان کی تدفین بڑا مسئلہ ہو گیا۔ ابو جہل نے ہر جگہ آ کر رکاوٹ ڈال دی کہ یہ غلام تھے، ان کی تدفین یہاں نہیں ہو سکتی جنت المالا میں، ان کی تدفین شرائع میں نہیں ہو سکتی، ان کی تدفین مقبرۃ الشبیکہ میں نہیں ہو سکتی۔ تو پھر کمیونٹی کی زمین تھی، دار الندوہ کی زمین تھی مقبرۃ الشبیکہ، جسے ام المومنین نے ابو جہل سے کہا کہ یہ وقف زمین ہے، اگر تم اس کا مجھ سے سودا کر لو تو اچھی بات۔ چنانچہ اس کا سودا کر لیا گیا، وہ زمین خرید لی گئی، اور پھر اس کے بعد حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں میاں بیوی کو وہاں پر ایک ہی قبر میں اتارا گیا۔ یہ حضرت سیدہ خدیجہ کے نام آج بھی وہ زمین وقف ہے، اور کتنے ہی بڑے بڑے انجینئر وہاں سے فلائی اوور اور سڑکیں بنانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ یہ اپنے عزم میں کامیاب نہ ہو سکے، اور اس باؤنڈری کو جسے مقبرۃ الشبیکہ کہتے ہیں، جہاں جہالت کے حوالے سے یہ مشرکین اپنے یعنی بچیوں کو زندہ درگور بھی کیا کرتے تھے، آج تک وہ باؤنڈری کوئی توڑ نہیں سکا، اسے ڈائنامائٹ سے اڑایا نہیں جا سکا، اسے بم نہیں مارا جا سکا، سڑکیں ٹیڑھی کر دی گئیں، فلائی اوور ٹرائی اینگل بنا دیا گیا، لیکن وہ جگہ آج بھی ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے معنون ہے۔ اور جب آپ پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کی رفاقت میں شاب ابی طالب میں رہی ہیں، تو 3 سال کی صعوبتیں آپ نے برداشت کی ہیں، اور انہی صعوبتوں کی وجہ سے آپ شدید بیمار ہو گئیں، اور پھر بیماری کے بعد جب وہاں سے نکلے ہیں تو آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ صحابہ نے کہا کہ بھئی یہ تو اب خوشی کا سال ہے کہ محصوری کے ایام گزر گئے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے کہا یہ غم کا سال ہے، میری اہلیہ محترمہ کا وصال بکمال ہوا ہے، ان کی وفات حسرت آیات ہوئی ہے، لہذا یہ غم کا سال ہے۔ 10 رمضان المبارک کو یاد رکھیے، ام المومنین کی بارگاہ میں ایصال ثواب، سلام عقیدت اور سلام محبت، نذران محبت پیش کیجیے۔